مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ایمان باللہ کی ضرورت۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیں، یقین کر لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کو صرف اسی حالت میں حاصل ہوگا کہ یہ اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں زندگی گزار دے، یا زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ دیکھیں، ایمان باللہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا الہ واحد ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ معبود وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، بندگی کی جائے، یعنی صرف اللہ کی بندگی ہی انسان کو اس کے مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اس صورت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اگر آپ سر نہیں جھکائیں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کا الہ واحد ہوگا جب آپ اپنا سر اللہ کی اطاعت کے سامنے جھکا دیں اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ایمان باللہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، آپ کو آخرت میں اللہ کی رضائے الہی کا یعنی کہ درجے پہ فائز ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو جنت عطا کرے گا، اور اس جنت میں اللہ کا قرب اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار جو ہے وہ حق ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو اس صورت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ یہ بات خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو رزق آپ کے حصے میں ہے وہ تو آپ کو ملے گا، اور جو قلبی سکون آپ کو عطا ہوگا وہ دنیا میں، چونکہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو آپ ایک بھرپور زندگی گزاریں گے، آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، قلبی اطمینان کے ساتھ آپ اپنی منزل تک رواں دواں ہوتے جائیں گے، اور اس صورت میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یوم آخرت میں بھی اللہ کی رضا جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ روز قیامت آپ مطمئن ہوں گے، اس بڑی گھبراہٹ سے آپ پرسکون ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔